عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں۔ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے۔ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی ہے نشانی، کچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑاس۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ سے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا وہ میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا چلے جاتے۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا
حضرت جی وہ چوتھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست، آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔
علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دی۔ ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیاں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت ہی بات کرے۔ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا، فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا
کئی دفعہ سوچا ہو کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے، آپ اب اس طرح کرے کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جناب۔ کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا و کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر نالا لگا کے اترے، حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا، چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، 12-14 سال عمر۔ اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے، ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں، ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں، پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے، ہم نے وہ کوتاہی کی۔ ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکی، اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں، ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے۔ حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال، نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا، ایک حدیث کے لیے، پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، وہاں میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو، کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو۔ تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے۔ ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ۔ نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی دی؟ جی ابھی حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی،
اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کر دے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی پہ بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں، کل ہی بتائیے۔ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا۔ عمر دیکھو اور بات دیکھو، کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا نا وہ یہودیوں کے محلے، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے، ماں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، فرمایا بتایا کیوں نہیں، مجھے بتاتے، نہ خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی، میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو باب رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے، خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائق، رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے، اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے۔ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ، اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں،
ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے۔ وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ مامون غزنوی گزر رہے تھے تو بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے بعد میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو گی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ او بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو،
وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے۔ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے، لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے تو کوئی نئی خبر سناؤ کہ اور پھر سناؤ کہ کوئی نمی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتا ہے، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے جتنے دن گزر گئے اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بیچتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی آخر ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تعمیر نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود۔ یا ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا۔ کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں، تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے،
وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے، اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی۔ یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کرنی، یہاں بھی گروہ بندی کرنی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا۔ اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے۔ میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے، وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر۔ اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے بدلے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل دے کے وہ بھی جائے گا۔ نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیے، وہ کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے؟ حضور چلے، میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام، اسے تو وجد ہو گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے، میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں۔ اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نہ تو بھر دے۔ آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے، اتنی محدود سوچ۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں، آپ تھوڑا شوق جوان کریں اپنا، آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں۔ لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ 1 منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عیب کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پہ رہ سکو۔ تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر، تو بھی اس کی کمزوری۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا، تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے، اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے۔ ابھی میں نے عجیب سے اس کے احوال دیکھے، وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا۔
وہ اپنی مسکی میں آیا، آ کے چلا گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کریں، آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخموں پر مرہم رکھنے کا ارادہ کرے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا آباد کرے، اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار، مجھے نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار، تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا۔ او میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے بجے، میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا، لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا۔ بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھل، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی ملاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے اور مدینے والے رسول پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظری لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازمہ کا میری ہے، کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن
सब फूक गए मोरा तन मन धन। ये कौन थे? इतने जुमले कह के चले गए। हजरत बिलाल कहते मैं पीछे था तो उसने मेरा पल्लू थाम लिया, कहने लगी गुलाम ये कौन थे? तो कहा आप नहीं जानती, यही तो रसूल करीम है। दौड़ के हुजूर के करीब गई और जाके कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तब करम फरमाओ ना, हमें कलमा ही पढ़ाते जाओ। हमने तो ये अंदाज ही पहली दफा देखा है। और मेरे भाई सिफारिश हम भी करते हैं, पर यहाँ बंदा तगड़ा होना चाहिए और यहाँ हमारा बड़ा करीबी होना चाहिए, मुसलमान समझकर, आम आदमी समझकर, रसूलुल्लाह का गुलाम समझकर, उसकी शान पहचान कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आंसू पूछने वाले लोग थोड़े रह गए, तंज करके तनकीद करके गुजरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही, तारीफ करने वाले लोगों की तादाद महदूद होती जा रही, तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे मुल्क में, मेरी मिल्लत में जितने लोगों के ऐब उछालने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उससे अगर आधे लोग भी लोगों की मरहम पट्टी का फरीज़ा सर अंजाम देने लगे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जितना वक्त ज़ाया करते हो ना हुकूमतों को समझाने में, उससे आधा वक्त अपने आप को समझाने में ज़ाया करो। आधा वक्त ज़रा अपने आप को समझा लो। मैंने भी तो 1.5 करोड़ रुपया लगाया ना अपने मकान में, चूँकि मैंने अंदर रहना था। तो अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपया अपने गेट के सामने लगा लेता ना, ये लोगों ने गुजरना था। लेकिन वो चूँकि सिर्फ मेरा नहीं है, वहाँ से ज़माने ने गुजरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 फुट 2 फुट अपने दीवार थोड़ी पीछे कर लें तो बहुत बड़ा नफ़ा हो जाए लोगों का, लेकिन वो चूँकि लोगों ने गुजरना है, वो नफ़ा करने को हम तैयार नहीं होते। एक मोटरसाइकिल है मेरी और मुझे अपने घर के अंदर जाना है रोज़ाना उस मोटरसाइकिल को ले करके, तो उसके लिए मैं जीने बना लेता हूँ, सीढ़ियाँ बना लेता हूँ और मैं सारी मखलूक का रास्ता बंद कर देता हूँ। वो जी मुझे दिक्कत होती थी, उठा के ऊपर चढ़ाना पड़ता था, तो मैंने अपनी सहूलत देख ली, पर मैंने बाकी सारे ज़माने की तकलीफ़, ये तो मिजाज नहीं है अहले इस्लाम का, ये तो आसानियाँ देने आए, उखरिजत लिन्नास, ये तो नफ़ा करने आए। मेहरबानी करें, आप यकीन करें, अगर आप सुख की नींद सोना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप तबीयत को ठंडा रखना चाहते हैं, तो फिर ये काम करें, थोड़ा थोड़ा लोगों के काम आना शुरू करें। अपनी वसीयत के मुताबिक आएँ, लेकिन इरादा करें आज से इस छोटे आदमी की बात पे अमल करें। कोशिश करें कि कल मैंने एक आदमी के काम ज़रूर आना। और किस तरह काम आना है, चलें इतना ही कर ले कि जो आपको आके कहे ना कि मेरे अब्बे ने बड़ा सताया हुआ है, अब्बा जी मुझे अलहदा कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, उसको इतना कह दे कि अब्बे सताया नहीं करते, अब्बे तो मोहब्बतें किया करते। आज तुझे हिस्सा देने की बारी, तो तंग आ गया है, और वो जो तुझे पाला पोसा, आप उसे अच्छा मशवरा दे के वालिद के करीब कर ले, समझे मैंने बहुत बड़ी खिदमत कर दी। अब थोड़ा थोड़ा प्यार करें, मोहब्बतें तकसीम करें। दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम हम पर ख़ास फजल फरमाए, ख़ास रहमतों से हमें मुतमत्ते फरमाए।